بتائیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بدن سجا کر ہم یہاں پر نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی محبت یہ ڈال رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں سے اس منبر سے الحمدللہ یہ لوگ کا اور کیا الزام ہوتا ہے معلوم حضرات گرامی وقار، یہ لوگ صرف جو ہے نا کرامتیں سناتے ہیں، یہ صرف کرامتیں سناتے ہیں، نہیں نہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ رہا، اہل سنت و جماعت کا یہ شیوا ہے کہ ہم جہاں پر مبشرات بھی سناتے ہیں، جہاں پر خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، وہاں پر ڈر بھی سناتے ہیں الحمدللہ۔ بتاؤ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیو، ایک ایسے علماء اہل سنت کا حوالہ دیو جنہوں نے شراب کا رد نہیں کیا ہو، جنہوں نے جوا اور سٹا کا رد نہیں کیا ہو، بتاؤ۔ بالکل الحمدللہ کیا۔ تو آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد منا کر نہ ہم شرک کر رہے ہیں نہ بدعت کر رہے ہیں۔ اب وہ جو جہلائیں، یہ بات کہہ کر کے میں انشاءاللہ 3 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد ہمارے بدن کے آخری مداحان رسول حمادی برادرز کو میں انشاءاللہ معاف دوں گا۔ حضرات اکرام یہ بتا، یہ جو بارگاہوں میں خرافاتیں ہو رہی ہیں، اہل حدیث وغیرہ، دیوبندی وغیرہ حضرات جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کلپاں کاٹ کاٹ کر بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو غریب نواز کے آستانے پر جو ہے ہجڑے ناچ رہے ہیں، دیکھو جہانگیر پیرہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو ہے فلانا فلانا مخنث سے ناچ رہے ہیں، دیکھو یہ باجا بج رہا ہے، دیکھو یہ ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، یہ بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں۔ بتاؤ بھلا آپ حضرات نے کبھی سنا کہ باوقار اسٹیج سے علماء اہل سنت نے کبھی اس کی اجازت دی؟ نہیں۔ دین میں لہو لعاب کے کام کرنا، کھیل تماشے کرنا، ناچنا، گانا، باجے بجانا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مگر اولیاء اکرام کے آستانوں پر جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بتاؤ سنت مصطفیٰ، آپ بولیں گے بھائی حضور کس ولی کے آستانے پہ گئے؟ ارے یار تیری ذہن، تیری سوچ، تیری فکر محیط ہے، اتنی ہی ہے، آؤ میں تمہیں پیچھے 1400 سال پہلے لے جاتا ہوں۔ سید الشہداء امیر حمزہ کا مزار ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ حضور کے چچا ہے، چچا۔ بارہا حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں۔ یہ قبر پر حضور کی حاضری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر قبر پر حاضری دینا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کرتے نہ بدعت کرتے۔ یہ وہ نبی ہے جو شرک کو مٹانے آیا ہے۔ کیا پاران کی چوٹی سے محمد رسول اللہ نے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون؟ اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ حضور نے کہا نا پاران کی چھوٹی سے۔ القصہ مختصر، میں اپنے جو ہے خطاب کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کروں گا حضرات گرامی وقار۔ یہ واحد اہل سنت و جماعت واحد جماعت ہے جو سواد اعظم ہے۔ کیا ہے؟ حضور کا فرمان عالی شان ہے، میری امت کا سب سے بڑا گروہ سواد اعظم، وہ کبھی بھی میری امت کا سب سے بڑا گروہ کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگا۔ کس پر؟ گمراہیت پر جمع نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا گروہ سواد اعظم وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ دیکھ لو آپ اٹھا کر جناب حاجی قادر رضوی صاحب نے کہا اپنے بیان میں کہ جو ہے جتنی بھی جماعتیں دین اسلام کے نام پر بنی ہے، کسی کا فاؤنڈر وہ ہے، کسی کا فاؤنڈر وہ ہے، کسی کا فاؤنڈر وہ ہے۔ ہمارا جماعت اہل سنت کا فاؤنڈر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان، شفیق ساتھیوں، اہل سنت کے عقیدے پر گامزن رہو۔ اہل سنت کی واحد نجات یافتہ جماعت ہے، یہی ہدایت والی جماعت ہے، اس پر استقامت سے قائم رہو۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ لوگ آئیں گے، کہیں گے یہ باتیں کہیں گے، ان کی باتوں میں مت جاؤ، اولیاء کاملین کے آستانوں سے جڑے رہو۔ تو اشعار پڑھ کر میں انشاءاللہ مائک اگلے ثنا خان کے حوالے کروں گا۔ فرماتے کہ یہاں پر ذکر اہل بیت اطہار ہوا، ذکر صحابہ ہوا، ذکر حضور علیہ السلام ہوا، تو چند ایسا نہ ہو ہماری محفل جو ہے، ہماری مجلس کسی اور کی مشابہ ہو،
متشبی ہو تو دو اشعار یہ کہہ کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. فرماتے ہیں زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر. لوگ منہ دیکھ کے بھی جو ہے نعت خوانی کرتے ہیں, چہرے دیکھ کر بھی نعت خوانی کرتے ہیں. جیسا اسٹیج ہوگا, جیسی بزم ہوگی, جیسی محفل ہوگی, جیسے پیر ہوں گے ان کو دیکھ کر کلامیں پڑھتے ہیں. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فیضان ہے ہم پر کہ ہم جو ہے نہ کان میں بولتے ہیں نہ کسی کی چیما گویاں کرتے ہیں. الحمدللہ میدان میں بولتے ہیں, سر چڑھ کے بولتے ہیں, سر چڑھ کے بولتے ہیں الحمدللہ. فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے شعر ہے. زبان دراز ہے, دراز یعنی بڑی, زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر. حضور کے رشتہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ ام حبیبہ. حضور کا سالہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے رشتہ دار کون ہے؟ سسر کون ہے؟ ابو سفیان, حضرت ہندا. حضور نے انہیں ماں فرمایا, تم کون ان کی جو ہے بیچ میں ٹانگیں اڑانے والے؟ تو حضرت گرامی وقار فرماتے ہیں زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر. زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر. مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا, مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا. اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں, اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں, کسی کے باپ کو بھی خیبر سمجھ نہیں آتا, کسی کے باپ کو بھی خیبر سمجھ نہیں آتا. اسی طرز پہ رہو, اسی جماعت کے ساتھ رہو. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. اس کے بعد اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. واحسن الجزا.